سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہماری تیسری نشست ہے، جس میں ہم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف الرحیق المختوم کے ابتدائی صفحات پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں جو بات روکی تھی وہ مولانا صاحب نے اس کتاب کی تصنیف میں کتنا وقت لیا اور کن مراحل سے ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ماہ محرم 1396 یکم محرم تک سیرت نگاری پر مقالہ جات کو جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے مقررہ تاریخ سے 12-13 روز پہلے اپنے اس مقالے کو، اس کاوش کو حوالہ ڈاک کر دیا، روانہ کر دیا۔ فرماتے ہیں مہینوں بعد مجھے رابطہ کے 2 رجسٹر مکتوب ہفتہ عشرہ آگے پیچھے، یعنی 8-10 دن آگے پیچھے 2 خط موصول ہوئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ میرا مقالہ رابطہ کے مقرر کردہ شرائط کے مطابق ہے، یعنی شامل مقابلہ آپ کی کتاب کو کر لیا گیا ہے، اس لیے شریک مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر رابطہ مہر بلب، لب ہونٹوں کو کہتے ہیں، ہونٹوں پر رابطے نے مہر لگائی ہوئی تھی، یعنی کوئی رسپانس نہیں، خاموشی تھی۔ میں نے دوبارہ خط لکھ کر معلوم کرنا بھی چاہا کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، کیا پیش رفت ہے، تو مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ خاموشی کی جو مہر لگی ہوئی تھی وہ برقرار رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ پھر میں نے خود بھی اپنے مشاغل اور مسائل میں الجھ کر یہ بات تقریباً فراموش کر دی کہ میں نے کوئی کسی مقابلہ میں حصہ لیا ہو، مجھے بھی تقریباً بھول گئی۔ اوائل شعبان 1398 یہ جولائی 1978 کی بات ہے۔ کراچی، پاکستان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی کارروائیوں سے دلچسپی تھی، مجھے انتظار تھی کہ رزلٹ آئے۔ نہیں معلوم کہ میرے اس رسالے کا کیا بنتا ہے، اس لیے اس سے متعلق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خبریں بھی ڈھونڈ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بدوہی اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں جو لیٹ تھی، اخبار دیکھنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر رابطہ نے سیرت نگاری کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے 5 ناموں کا اعلان کر دیا ہے، اور ان میں ایک مقالہ نگار ہندوستانی بھی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر اندر ہی اندر طلب و جستجو کا ایک ہنگامہ محشر بپا ہو گیا۔ دلچسپی بن گئی، انتظار، جستجو پیدا ہو گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے
اور اس پر انسان کا کوئی قابو نہیں ہے، نہ یہ دکھاوا ہے، نہ یہ ریاکاری ہے انشاءاللہ۔ بنارس واپس آ کر تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر لا حاصل، کوشش سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ 10 جولائی 1978 کو چاشت کے وقت، یعنی 8-9 بجے، 9-10 بجے، پوری رات مناظرہ بجل ڈے، یہ شاید علاقے کا نام ہے، ہندوستان کے کسی علاقے میں یہ مناظرہ ہونا تھا۔ کس کے ساتھ ہونا تھا کوئی تفصیل کا ذکر نہیں ہے، نہ ہمارے علم میں ہے۔ مناظرے کی شرائط طے کرنے کے بعد میں بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک حجرے سے متصل سیڑھیوں پر طلباء کا شور و ہنگامہ سنائی پڑا۔ آنکھ کھل گئی، اتنے میں طلباء کا ریلا حجرے کے اندر تھا۔ ان کے چہروں پر بے پناہ مسرت کے آثار اور زبانوں پر مبارکباد کے کلمات تھے۔ کیا ہوا؟ کیا مخالف مناظر نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ میں نے لیٹے سوال کیا۔ شیخ ادیب ہیں، بات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ نہیں، بلکہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آئے ہیں۔ ما کان للہ فہو ابقیٰ، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کاوش کریں، اللہ تعالیٰ اس کاوش میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ ہمارے جیتے جی بھی ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہمارے بعد ہمارے کام آتا رہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ حضرات کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ مولوی عزیر شمس یہ خبر لائے ہیں۔ مولوی عزیر یہاں آ چکے تھے، جی ہاں، اور چند لمحوں بعد مولوی عزیر نے مجھے تفصیلات سنائی۔ 22 شعبان 1398 ہجری 29 جولائی 1978 کو رابطہ کا رجسٹر مکتوب وارد ہوا، جس میں کامیابی کی اطلاع کے ساتھ یہ مزدہ بھی رقم تھا کہ ماہ محرم 1399 میں مکہ مکرمہ کے اندر رابطہ کے مستقر، رابطہ کے دفتر میں یا اس کے مرکز میں تقسیم انعامات کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ یہ تقریب محرم کی بجائے 12 ربیع الاخر 1399 ہجری کو منعقد ہوئی۔ اس تقریب کی بدولت مجھے پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ شیخ نے یہاں جو نقشے دیے ہیں جزیرۃ العرب کے جنگوں کے، انشاءاللہ ہم انہیں جب دیکھیں گے تو ہم حیران ہوں گے۔ یوں لگتا ہے کہ شیخ ایک ایک مقام سے ہو آئے ہیں، اور یہ حیرانگی کی بات ہے۔ یہ دیکھیے، مدینہ بوقت ہجرت، مدینہ کی کیا صورتحال تھی، اور یہ شاید خندق کے حوالے سے نہیں، خندق کے حوالے سے بعد میں ذکر ہوگا۔ تو ایک ایک چیز کو وہ نقشوں کے ذریعے واضح کرتے ہیں، تھوڑی سی باریکی کے ساتھ۔ جب ہم ان نقشوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پورے میدان بالکل دماغوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیخ پہلی مرتبہ یہ حرمین شریفین اس انعام کے لیے گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس علم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ 10 ربیع الاخر کو، یوم جمعرات کو عصر سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ کی پر نور فضاؤں میں
داخل ہوا۔ تیسرے دن 8:30 بجے رابطہ کے مستقر پر حاضری کا حکم تھا۔ رابطہ کا دفتر میں نے باہر سے دیکھا ہے، جہاں حدیبیہ ہے، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، عین اس کے سامنے ہے۔ یہ مکے سے کوئی 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر ہوگا، یعنی شہر کی ہی متصل آبادی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ضروری کارروائیوں کے بعد تقریباً 10 بجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سعودی عدلیہ کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ ابن حمید صدر مجلس تھے۔ مکہ کے نائب گورنر امیر سعود ابن عبد المحسن، جو ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں، تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریر کی۔ ان کے بعد رابطہ کے نائب سیکرٹری جنرل شیخ علی المختار نے خطاب فرمایا۔ انہوں نے قدر تفصیل سے بتایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ رابطہ کو اعلان مقابلہ کے بعد 1182 مقالات موصول ہوئے۔ 1182 مقالات موصول ہوئے، جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے میں شریک کیا اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن ابن عبداللہ آل الشیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی ایک 8 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی کے یہ 8 ارکان ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کی کلیت الشریعہ کی شاخ اور اب جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے استاد اور سیرت نبوی اور تاریخ اسلام کے ماہر اور متخصص اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ منصفین ان کے نام ہیں: ڈاکٹر ابراہیم علی شعود، ڈاکٹر عبد الرحمن فہمی، ڈاکٹر محمد سعید، ڈاکٹر فکری احمد عکاس، ڈاکٹر احمد سید دراج، ڈاکٹر فائق بکر صواف، ڈاکٹر شاکر محمود عبد المنعم، ڈاکٹر عبد الفتاح منصور۔ یہ 8 افراد ہیں۔ ان اساتذہ نے مسلسل چھان بین کے بعد متفقہ طور پر 5 مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کا مستحق قرار دیا۔ وہ ترتیب ہم پچھلے ملاقات میں پڑھ چکے ہیں۔ نائب سیکرٹری جنرل محترم شیخ علی المختار نے ان توضیحات کے بعد حوصلہ افزائی، مبارکباد، دعائیہ کلمات پر اپنی تقریر ختم کر دی۔ اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریر میں رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کے متوقع اثرات و نتائج پر روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا حوصلہ افزا جواب دیا گیا۔ اس کے لیے امیر محترم سعود ابن عبد المحسن نے ترتیب وار 5 انعامات تقسیم فرمائے اور تلاوت قرآن مجید پر تقریب کا اختتام ہو گیا۔ 17 ربیع الاخر جمعرات کو ہمارے قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ راستے میں بدر کی تاریخی
رزم گاہ میدان جنگ کا مختصراً مشاہدہ کر کے آگے بڑھے تو عصر سے کچھ پہلے ہی حرم نبوی کے در و بام کا جلال و جمال نگاہوں کے سامنے تھا۔ سبحان اللہ۔ چند دن بعد ایک صبح خیبر بھی گئے اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر و باہر سے دیکھا۔ پھر کچھ تفریح کر کے سر شام مدینہ منورہ کو واپس ہوئے اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلوہ گاہ جبریل امین کے اس محبت اترنے کی جگہ، قدوسیوں کی اس فرود گاہ، اللہ والوں کے رہنے کی جگہ اور اسلام کے اس مرکز انقلاب میں 2 ہفتے گزار کر طائر شوق نے پھر حرم کعبہ کی راہ لی۔ یہاں طواف و سعی کے ہنگامے پھر مزید 1 ہفتہ گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، علماء و مشائخ نے کیا مکہ کیا مدینہ ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یوں میرے خوابوں آرزوؤں کی سرزمین حجاز مقدس کے اندر 1 ماہ کا عرصہ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور میں پھر صنم کدہ ہند میں واپس آ گیا۔ آگے فارسی شعر لکھا ہے، میں پڑھ نہیں رہا، پڑھنے میں غلطی نہ کر جاؤں۔ حجاز سے یہ جتنے ہمارے پرانے بزرگ علماء ہیں، ان کے نصابوں میں فارسی شامل نصاب تھی، اور ہم جو جدید ہیں ہم نے فارسی کو نہیں چکھا ہوا، اس لیے یہ ہماری کمزوری ہے۔ حجاز سے واپس ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے اردو خواں طبقے کی طرف سے کتاب کو اردو جامع لباس پہنانے کا تقاضا شروع ہو گیا، جو کئی برس گزر جانے کے باوجود برابر قائم رہا۔ ادھر نئی نئی مصروفیات اس قدر دامن گیر ہوتی گئیں کہ ترجمہ کے لیے فرصت کے لمحات میسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخر مشاغل کے اس ہجوم میں ترجمہ شروع کر دیا، اور اللہ کا بے پایاں شکر ہے کہ چند ماہ کی جزوی کوشش سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ایک بات آپ نوٹ کیجئے، رب تعالیٰ جب بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو اس کی زندگی میں اس طرح برکتیں ڈال دیتا ہے کہ سالوں کا کام اس سے لمحوں میں لے لیتا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے میں نہیں معلوم ہمیں کتنا عرصہ لگے گا، اس کو سمجھنے میں، اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش میں۔ یہ چند مہینے میں، 3-4 مہینوں میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے عربی زبان میں تحریر ہو گئی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ پھر ترجمہ بھی چند مہینوں میں ہو گیا، اور زور بیان آپ کے سامنے ہے، اردو دانی، اور یہ آپ کے سامنے ہے الفاظ کا چناؤ۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ۔ آخر میں ان تمام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا، خصوصاً استاد محترم مولانا عبدالرحمن رحمانی اور عزیزان گرامی شیخ عزیز صاحب اور حافظ محمد الیاس فاضلان مدینہ یونیورسٹی کا، اور ان کے مشورے اور ہمت افزائی نے مجھے وقت مقرر پر اس مقالے کی تیاری میں بڑی مدد پہنچائی۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارا حامی و ناصر ہو، کتاب کو شرف قبول بخشے، اور مؤلف و معاونین اور مستفیدین یعنی پڑھنے والے، فائدہ اٹھانے والے کے لیے فلاح و نجاح کا
ذریعہ بنائے۔ اپنی سرگزشت، اپنے حالات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چونکہ رابطہ عالم اسلامی نے سیرت نویسی کے مقابلے میں حصہ لینے والوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے حالات زندگی بھی قلم بند کریں، اس لیے ذیل کی سطور میں اپنی سادہ زندگی کے چند خاکے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مصنف کے حالات زندگی ہیں۔ سلسلہ نسب صفی الرحمن بن عبداللہ بن محمد اکبر بن محمد علی بن عبد المومن بن فقیر اللہ، مبارک پوری اعظمی۔ سند میں کہتے ہیں میری تاریخ پیدائش 6 جون 1943 درج ہے، مگر یہ تخمینی یعنی اندازے کا اندراج ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پیدائش 1942 کی ہے، کہ وسط کی ہے۔ مقام پیدائش موضع حسین آباد ہے، جو مبارک پور کے شمال میں 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کا ایک معروف علمی صنعتی قصبہ ہے۔ تعلیم و تعلم۔ میں نے بچپن میں قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے دادا اور اپنے چچا سے پڑھا۔ پھر 1948 میں 42 میں پیدائش ہے اور اب 48 ہے، یعنی 6 سال کی عمر میں مدرسہ دار التعلیم مبارک پور میں داخل ہوا۔ وہاں 6 سال رہ کر پرائمری درجات اور مڈل کورس کی تعلیم مکمل کی۔ قدر فارسی بھی پڑھی، تھوڑی سی فارسی بھی پڑھی۔ اس کے بعد جون 1954 میں مدرسہ احیاء العلوم مبارک پور میں داخل ہوا، 54 میں یعنی 12 سال کی عمر میں، اور وہاں عربی زبان، قواعد، نحو، صرف اور بعض دوسرے فنون کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ 2 سال بعد مدرسہ فیض عام میو پہنچا۔ اس مدرسے کو اس علاقے میں ایک اہم دینی درسگاہ کی حیثیت حاصل ہے، اور میو ناتھ بھنجن قصبہ مبارک پور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ فیض عام میں میرا داخلہ مئی 1956 میں ہوا۔ میں نے وہاں 5 سال گزارے اور عربی زبان و قواعد اور شرعی علوم و فنون، حدیث، تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ جنوری 1961 میں میری تعلیم مکمل ہو گئی اور مجھے باقاعدہ شہادت التخرج یعنی سند تکمیل دے دی گئی 1961 میں، گویا 21 سال کی عمر میں۔ یہ سند فضیلت فی الشریعہ اور فضیلت فی العلوم کی سند ہے، اور تدریس و افتاء کی اجازت پر مشتمل ہے، یعنی اس سند کے ذریعے مجھے اجازت ملی کہ میں یہ فنون پڑھاؤں اور فتویٰ نویسی کر سکوں، فتویٰ لکھوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تمام امتحانات میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل ہوتی رہی، اور دوران تعلیم میں نے الہ آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی شرکت کی۔ فروری 1959 میں مولوی، یہ ایک ڈگری ہے، ہندوستان میں شاید اب بھی ہوگی، اور فروری 1960 میں عالم کے امتحانات دیے اور دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔ پھر ایک طویل عرصہ بعد مدرسین سے متعلق جدید حالات کے پیش نظر میں نے فروری 1976 میں فاضل ادب
اور فروری 1978 میں فاضل دینیات کا امتحان دیا اور بحمداللہ دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔ صاحب علم ہے، دینی اور دنیاوی علم کو ایک بڑا ٹائم دیا ہے۔ کارگاہ علم و حیات میں، اب عملی زندگی میں 1961 میں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہو کر میں نے الہ آباد پھر شہر ناگپور میں درس و تدریس، تقریر و خطابت کا شغل اختیار کیا۔ 2 سال بعد مارچ 1963 میں مدرسہ فیض عام کے ناظم اعلیٰ نے مجھے تدریس کے کام پر مدعو کیا، یعنی جس مدرسے سے میں فارغ ہوا تھا وہیں پڑھانے کی مجھے پیشکش ہوئی، لیکن میں نے وہاں بمشکل 2 سال گزارے تھے کہ حالات نے علیحدگی پر مجبور کر دیا۔ اگلا سال جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کی نظر ہوا۔ فروری 1966 میں مدرسہ دار الحدیث میو کی دعوت پر وہاں مدرس ہو گیا۔ 3 سال یہاں گزارے اور تدریس کے بعد کے علاوہ بحیثیت ناظم، صدر مدرس، تعلیمی امور اور داخلی انتظامات کی نگہداشت میں بھی شریک رہا۔ آخری ایام میں مدرسے کی انتظامیہ کے درمیان کہتے ہیں اتنے سخت اختلافات برپا ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ مدرسہ بند ہو جائے گا۔ ان اختلافات سے بد دل ہو کر میں نے عین عید کے روز استعفیٰ دے دیا اور چند دن بعد مدرسہ دار الحدیث سے مستعفی ہو کر مدرسہ فیض العلوم سیونی کی خدمت پر جا مامور ہوا، جو میوناتھ سے کوئی 700 کلومیٹر دور مدیحہ پردیش میں واقع ہے۔ سیونی میں میری تقرری جنوری 1969 میں ہوئی۔ میں نے وہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے علاوہ صدر مدرس کی حیثیت سے مدرسے کے تمام داخلی خارجی انتظامات کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ جمعے کا خطبہ دینا، گرد و پیش کے دیہاتوں میں جا جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی اپنے معمولات میں شامل تھا۔ سیونی میں 4 سال درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر 72 کے اخیر میں سالانہ تعطیل پر وطن واپس آیا۔ مدرسہ دارالتعلیم مبارک پور کے اراکین نے یہاں کے تعلیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے حد درجہ اصرار کیا، منت کی، اور مجھے یہ پیشکش قبول کرنی پڑی۔ اب میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندر نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ 2 سال بعد جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے مدرسہ دارالتعلیم کے سرپرست سے گفتگو کی مجھے جامعہ سلفیہ منتقل کر دیں۔ جامعہ کی خیر خواہی اور دیرینہ روابط کے پیش نظر بات طے ہو گئی اور میں اکتوبر 74 میں جامعہ سلفیہ بنارس آ گیا، جب سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اس طویل عرصے میں درس و تدریس کے پہلو بپہلو تالیف و تصنیف کا بھی کچھ نہ کچھ شغل جاری رکھا۔ چنانچہ مختلف مضامین، مقالات کے علاوہ اب تک 8 عدد بلکہ اب کوئی 20 عدد کتابیں اور رسائل کی تالیف یا ترجمے کا کام ہو چکا ہے۔ یہاں آگے مصنف نے اپنی 21 جو کتابیں ہیں ان کے نام دیے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہمارے سامنے اس کتاب کی وجہ تالیف اور اس کتاب کے مصنف کا جو تعارف ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے ہمیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو حالات ہیں
ان کا موازنہ کرنے سے ہمیں معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے چند صفحات میں شیخ نے جزیرۃ العرب کا جغرافیکلی محل وقوع، کون سی قومیں آباد تھی، کہاں کہاں سے ان کا تعلق تھا، اس کی ایک مجموعی تعارف کرایا ہے۔ جزیرۃ العرب کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ دیا ہے، کیونکہ ان قوموں کے نام جو کتاب میں آئے ہیں وہ کس کس علاقے میں آباد تھیں تو وہ ذکر کیا ہے۔ پھر عرب حکومتوں اور سرداریوں اور پھر ان کی دینی حالتوں کے متعلق ایک مناسب بحث کرنے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی حیات مبارکہ کے سلسلے کو شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی کلاس میں ان ساری باتوں کو پڑھنے کی بجائے اس کا جو ماحصل ہے وہ اپنے الفاظ میں ذکر کروں، تاکہ احباب کے لیے اکتاہٹ کا سبب نہ ہو، اور پھر ہم جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں ہم اپنی کاوش کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ بس اکتفا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔